اور یہ باقی 3 دن جو ہیں آپ نے اس دوران ایک اور کام ان 3 دنوں میں آپ نے کرنا ہے، وہ آپ مناسب فیصلہ کریں گے کہ کنکریاں اب آپ کا احرام سے آپ فارغ ہو جائیں گے۔ احرام سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ کی صحت مانتی ہے تو آپ سیدھا حرم جائیں اور طواف کریں، طواف کے ساتھ سعی بھی کریں، اور اگر تھکے ہوئے ہیں تو خیمے میں جائیں، آرام کریں۔ تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد اگلے دن کنکریاں مارنے کے ٹائم سے پہلے جو ٹائم ہے اس درمیان آپ مینج کر لیں کہ آپ جا کے طواف بھی کر لیں اور سعی بھی کر لیں۔ پہلے دن اگر آپ کریں گے تو افضل ہے، ورنہ دوسرے دن کنکریاں مارنے کے بعد اگلی کنکریاں مارنے تک ٹائم ہے، اور تیسرے دن بھی یہ ٹائم ہے۔ تو اب جب آپ نے یہ 3 دن کنکریاں بھی مار لیں اور آپ نے طواف بھی کر لیا اور سعی بھی کر لی، تو اب آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ انہیں مبروک حج، قبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ وہ عمل تھا جو کچھ سکرین کے ذریعے بھی ہم نے آپ کو دکھایا۔ اب اس کے بعد آپ تیسرے دن یعنی 13 کو آپ دوبارہ اپنے بلڈنگ میں شفٹ ہو جائیں گے، اور پھر کھانا اسی طرح آپ کے اپنے منتظم کی طرف سے آپ کو بوفے کے اندر، یہ جو 5 دن ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کھانا دیا جائے گا وہاں پہ، اور باقی پھر آپ اس جگہ پہ آ جائیں گے، اور وہاں پھر 18 دنوں والے دوسرے دن ہی ہوٹل میں شفٹ ہو جائیں گے۔ جو زیادہ دنوں والے ہیں وہ 17 کو شفٹ ہو جائیں گے۔ پھر جنہوں نے مدینہ جانا ہے پھر وہ وہاں سے وہ شیڈول سارا آپ کو آلریڈی مل جائے گا۔ اب اس کے بعد حج آپ کا مکمل ہو گیا، اب آپ زیارت کریں۔ ہاں، جب آپ مکہ سے رخصت ہو رہے ہوں تو طواف وداع ضرور کرنا ہے آپ نے، یعنی رخصتی والا طواف وداع۔ یہ چاہے آپ مدینہ شفٹ ہو جائے اور مدینہ سے آپ کی واپسی کی فلائٹ ہے، اور چاہے ڈائریکٹ آپ کی مکے سے واپسی کی فلائٹ ہے، دونوں کے لیے طواف وداع کرنا ضروری ہے۔ اب جو لوگ واپس آ جائیں گے وہ تو ایئرپورٹ کے ذریعے اپنا سامان وغیرہ لے کر واپس آ جائیں گے، اور جو لوگ مدینہ شفٹ ہوں گے اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور کے اندر حاضر ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے بھی جو آداب ہیں وہ اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھاتا ہے۔ تو وہاں کے لیے ضروری ہے کہ آپ مدینہ طیبہ کا جب سفر کریں تو درود شریف پڑھتے ہوئے یہ سفر جاری رکھیں۔ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب بھی آپ پہنچیں تو سب سے پہلے، چونکہ آپ سفر سے آئے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے ہوٹل میں جائیں اور وہاں کچھ دیر آرام کریں، اپنا سامان رکھیں، اور جب آپ بالکل فریش ہو جائیں پھر اٹھیں اور غسل کریں، خوشبو لگائیں، نئے کپڑے پہنیں، اور انتہائی ادب اور عقیدت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور کے اندر حاضر ہوں۔ جیسے ہی آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں، سب سے پہلے مسجد میں داخلے کے جو آداب ہیں کہ آپ نے اپنا سیدھا قدم مسجد میں رکھنا ہے اور مسجد میں داخلے کی دعا پڑھنی ہے، اس کے ساتھ حضور کی بارگاہ کے اندر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور سیدھا آپ نے باب السلام کی طرف چلے جانا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ معاجہ شریف کے سامنے جائیں گے۔ کچھ احتیاطیں ہیں جو وہاں پہ جا کے آپ نے کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ باب السلام میں داخل ہوں اپنا موبائل فون سائلنٹ کر کے یا بند کر کے اسے اپنی جیب میں ڈال لیں۔ دوسرا، وہاں پہ اپنے جوتے پہلے کسی محفوظ جگہ پہ رکھ کر پھر باب السلام میں داخل ہوں۔ جوتوں کے ساتھ آپ باب السلام میں داخل نہ ہوں، کیونکہ یہ بات ادب کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور پھر دھیمی آواز میں، بلند آواز میں نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، یہاں آواز اونچی کرنا بھی منع ہے، لہذا زیر لب آپ ندائیہ درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہو جائیں، اپنی حاجات، اپنی مناجات، اپنے دکھڑے، اپنے